نہیں رہا کہ وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھے۔ اس کا اندازہ تھا کہ شی خود کو بہت دن اس سے رابطہ کرنے سے نہیں روک سکے گی، لیکن جب وقت بیتا ہی چلا گیا تو تنویر میں ہیجان کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ادھر علیشہ کے لیے مصروفیت کے 100 بہانے۔ کبھی جب تنویر کا خیال آتا تو وہ یہ سوچ کر کھل اٹھتی کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تنویر میں اس کی طلب کی جکڑن دو چند ہوئی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ تنویر کا انتظار جنون کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ایک اندیکھی زنجیر اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ اسے ہر طرف شی کی پرچھائیاں رقص کرتی محسوس ہوتی۔ وہ گھبرا کر سوچتا رہا ہے، وہ اتنی شدت سے مجھے یاد کیوں آ رہی ہے؟ میں اس کے لیے اتنے مختلف انداز میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ نہیں، میں کسی کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو بہلوا دیتا، مگر اب ہر وقت اس پر ایک وحشت سی سوار رہنے لگی تھی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ رہے تھے۔ آخر اعصاب جواب سے گئے۔ علیشہ کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے لپک کر اسکرین پر نظر ڈالی، طمانینت سے مسکرائی، پھر کچھ سوچ کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑبڑائی، نو، ابھی کوئی دن اور انتظار کرو تاکہ رہے سہے کسی بل بھی نکل جائے۔ پھر اس نے موبائل کو سائلنٹ پر کر دیا۔ تنویر کال نہ اٹینڈ کیے جانے پر پہلے بھرم اور پھر مایوس ہو گیا۔ اس نے کئی بار کوشش کی لیکن جواب نہیں آیا۔ پھر ممکن ہے شی موبائل کو سائلنٹ کر کے سو رہی ہو۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، میرا نمبر دیکھ کر مچل جائے گی اور فوراً کال بیک کرے گی۔ مگر کتنے ہی دن اور گزر گئے، تنویر ارمان پر ہی رہا۔ اس کے موبائل نے چپ سادھے رکھی۔ اب تنویر پھوٹ رہا تھا۔ ایک شام اس نے دیوانگی کے عالم میں لباس بدلا اور علیشہ کی دہلیز پر جا پہنچا۔ بیل کے جواب میں دروازہ کھلا۔ علیشہ مسکراتی نظروں سے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر اجنبی انداز میں بولی، جی فرمائیے۔ تنویر نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، شی اب ایسی بیگانی سی تو پیش نہ آؤ۔ شی، وہ تو کب کی مر چکی۔ میں علیشہ ہوں، وہ آپ کی ناقدری نہیں سہا رہ سکی۔ آپ تو ایسے گئے کہ پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ آئیے، اندر آئیے۔ تنویر تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ آئی ایم سوری، پلیز فورگیو می۔ علیشہ کھنکتی آواز میں ہنسی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ چند دن میں آپ نے اپنی حالت کیا بنا لی؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم کوئی دن نہ مل سکیں؟ ویسے بھی ہم میں رشتہ ہے ہی کیا؟ تنویر تڑپ گیا، تم نے یہ کیا کہہ دیا شی؟ مجھے تو اب تمہارے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ کہیں آپ مجھ پر عاشق وغیرہ تو نہیں ہو گئے؟ اس کے لہجے میں طنز کی تیز کاٹ تھی۔ اب تم جو بھی سمجھ لو۔ تنویر منمنایا۔ علیشہ نے ٹھہکا لگایا، پھر سنجیدگی سے بولی، جانے دے صاحب، یہ سب بدن میں ابلتے لہو کی کارستانی ہے۔ یہ سب اس لمحے تک کی بات ہے جب تک آپ مجھ پر اختیار حاصل نہیں کر لیتے، بس جسمانی ملاپ تک۔ لیکن اس کے لیے عشق وغیرہ کے تکلف کی کیا ضرورت؟ علیشہ نے عجیب سے لہجے میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تمہارے حسن کا اسیر ہو چکا ہوں۔ لیکن علیشہ نے بات بیچ میں سے اچک لی، لیکن آپ شاید میرے محتمل نہیں ہو سکتے۔ میں ایک مہنگی عورت ہوں، میں تمہارے لیے کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہوں، تنویر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ علیشہ نے دل نواز نظروں سے اسے مسکرا کر دیکھا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، آپ میری ایک یا کہیں راتوں کا سودا کر لیجئے، لیکن یاد رہے کہ میں اپنی رات فروخت کر رہی ہوں۔ مجھ پر آپ کو کتنا اختیار ہوگا، اس کا انحصار میرے موڈ پر منحصر ہے۔ تنویر نے جیب سے چیک بک نکال کر ایک چیک پر دستخط کیے اور بلینک چیک اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ علیشہ چیک قبول کر کے کھلکھلا کر ہنسی، تو ٹھیک ہے، کسی دن جب آپ کا دل چاہے مجھے کال کر کے میری رات کے مہمان بن جائیے گا۔ کسی دن کیوں، آج کیوں نہیں؟ تنویر نے بے قراری سے سوال کیا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ عشق وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ کو کیسی جلدی ہے، لیکن جناب ابھی ڈیل مکمل نہیں ہوئی، بینک میں آپ کے بیلنس بھی تو کنفرم کرنا ہے۔ میں ایک با اصول عورت ہوں، گھاٹے کا کاروبار نہیں کر سکتی۔ تنویر خفیف ہو کر اسے اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اپنا اطمینان کر لو، پھر ایک کال کر دینا۔ بیٹھیے جناب، اب ایسی بھی کیا جلدی؟ چائے نہیں پئیں گے؟ ویسے میرا اطمینان ہو گیا، اور آپ
چاہیں تو آج بھی میرے مہمان ہو سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو اپنی خوابگاہ کے درشن کرواتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔